ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج ایک ایسی مثالی خاتون کے حوالے سے کہ جن کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، جن کے لیے قصے لکھے جائیں، بات کی جائے اتنی کم ہے. وہ ایک ایسی مثال ہیں کہ آج بھی اس مثال کو دیتے ہیں ہم کسی بھی خاتون کو. جب کسی کو اعلیٰ کردار ہمیں بتانا ہوتا ہے یا کسی کو جب مثال دی جاتی ہے کہ ایسا کردار بنو یا ایسے کام کرو یا ایسے انٹرپرینیور بنو کہ جو حضرت ختیجہ تھیں. حضرت ختیجہ جتنی اچھی انٹرپرینیور تھیں یا جتنا اسٹرانگ ان کا کریکٹر تھا، جب وہ ایز اے وائف اپنے رول میں آئیں تو وہ کیسی تھیں یہ ہم جانتے ہیں. مفتی صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایز اے کمپینین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، وہاں سے شروعات کرتے ہیں ہم. اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو کمپینین شپ ہے یا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا ہے. تو ہم ان دونوں کے رشتے سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بیوی ختیجہ کے حوالے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ اپنے زمانے میں بہت بڑی نوبل فیملی سے بلانگ کرتی تھیں. فرسٹ سیکنڈ، جو بہت بڑی ایلیٹ کلاس فیملی تھی اس میں وہ سب سے اوپر فیملی تھی. تھرڈ، یہ ان کے حرم میں یا ان کی خدمت کے لیے 400 کنیزیں بیک وقت ان کی خدمت میں معمور رہتی تھی. 400 کوکوبائنس، 400 باندیاں ان کی خدمت میں رہتی تھیں، اور باہر ان کے غلاموں کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی تھی. یعنی ان کے نوکروں کی تعداد اور نوکرانیوں کی تعداد تقریباً ہزاروں میں تھی. مطلب وہ کافی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی تھیں. 80,000 ٹرک کی ان کی جو ہے نا تجارت ہوتی تھی. اب اس بات کی شادی میں آپ کو بہت ناظرین توجہ رکھیے کہ بات میں بڑی اہم بتا رہا ہوں. جب جس دن شادی ہوئی ہے نا یہ بی بی ختیجہ کی، تو بی بی ختیجہ نے کتنی امیر خاتون تھی آپ تصور نہیں کر سکتے زمانے کے لوگ. تو جب لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں، پورے اہل مکہ کی دعوت کی آپ نے کہ میری محمد سے شادی ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھانے کے اندر جو تشلے جو پلیٹیں تھیں وہ آپ نے اسپیشلی چاندی کی بنوائی تھیں. اور اس کے بعد یہ اعلان تھا جس نے کھانا کھایا وہ واپس لے جائے، آج ہم نے محمد کے نام پہ اس کو بھی صدقہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ محبت، یہ عقیدت. اب اندازے کی اتنی امیر خاتون، اتنی پیسے والی خاتون، اتنی محبت و مودت کرنے، اور اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا. آج بھی آپ غار ہیرا میں جائیں جس کو ہم جبل نور کہتے ہیں، جبل نور غار ہیرا اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ مجھ جیسا آدمی چڑھنے میں پریشان ہو جاتا ہے. اب اندازہ کیجئے ناظرین کہ بی بی ختیجہ کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال کراس کر چکی ہے. وہ رسول پاک کی محبت میں اس غار ہیرا پہ چڑھتی ہیں دھوپ میں اور غار ہیرا سے اترتی ہیں. میں اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ تھا، میں نے کہا ایک 50 سال کی خاتون جو اوپر چڑھ رہی ہے نا، اس چڑھنے کو اور اترنے کو عشق کہتے ہیں، جو بی بی ختیجہ نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا. سبحان اللہ. کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب پر جب میں نے ایک روایت میں نے پڑھی تو کچھ لوگوں نے کبھی نبی صاحب کو ایسے کہا کہ بھئی آپ نے خاتون سے شادی کر لی جو بہت امیر ہیں. یہ بات اڑتی اڑتی بی بی ختیجہ کے کانوں میں گئی کہ میرے نبی کو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے آپ نے سارا سونا باہر نکالا ہے اور رسول اللہ کو کھڑا کیا اور حضور کے قد کے برابر سونے کا ڈھیر لگا دیا، میں نے سب محمد کے نام پہ صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے کتنی محبت، عقیدت، الفت تھی. اور وہی خاتون 3 سال شب ابی طالب میں رہتی ہیں، اور وہ جو خاتون جس کے گھر سے ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، جب اہل مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے تو یہی بی بی ختیجہ ہے جنہوں نے پتے ابال کے نہ صرف خود کھائے، بی بی کائنات کی مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ کو بھی کھلائیں. ایک وہ وقت تھا کہ ہزاروں لوگ کھاتے تھے، اور ایک وہ خود وقت ہے کہ پتے ابال کے کھا رہی ہوں. اس وقت بھی نبی سے شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر ادا کیا کہ میں راضی ہوں. اور آخری جو معاملہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے بابا سے کہو کہ میں نے کبھی کچھ مانگا نہیں، میں صرف درخواست کرتی ہوں. وہ کالی کملی پہن کے جو چلتے تھے جس پہ قرآن نازل ہوا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے اس میں کفن دے دینا تاکہ میری پہچان، میرا حوالہ دنیا میں بھی محمد رہے اور آخرت میں میرا حوالہ محمد رہے. سبحان اللہ. مطلب ان کو اتنا عشق تھا ان سے کہ وہ چاہتی تھیں کہ جب وہ دنیا میں نہ بھی رہیں تب بھی وہ انہی کے نام سے منسوب رہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے. آپا آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ایز اے خواتین کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں کہ ایز اے وومن یا ادروائز جب آپ ایز اے کمپینین یا آپ ایز اے اسپاؤس ہوتے ہیں، تب آپ کو بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، یا جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیے ہوئے، ان تمام رشتوں میں ہم دیکھیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی ہر اس رشتے میں ایک مثال ہے. ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں، ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے ان سے؟ دیکھیے، خدیجہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سیکھ ملتی ہے، اس لیے کہ جو اسلام کی پہلی عبادت کی ٹرائنگل ہے. مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ عین موسم حج میں خانہ کعبہ کے عین نزدیک
3 अफराद खड़े इबादत इलाही कर रहे हैं। तो लोगों ने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे मरहूम भाई हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा, रोशन चेहरे वाला, और जो इसके साथ स्याह चादर में मलबूस खातून है वो खवेलत की बेटी खदीजा बिनते खवेलत है, और जो छोटा बच्चा इनके साथ है वो मेरे दूसरे भाई अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। तो और ये अपने तरीक़े से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया है और ये अपने तरीक़े से नमाज को अदा कर रहे हैं। यानी कायनात में इस्लाम की जो पहली इबादत की ट्रायंगल नज़र आ रही है वो हमें इन्हीं तीनों शख्सियात से नज़र आ रही हैं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में जब दुल्हन बनकर खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ लाई हैं तो रिवायत ये कहती है कि आपने शब वस्ल शब उरूसी अपनी तमाम दौलत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हिबा कर दी थी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हिबा करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौलत को मज़हब इस्लाम के वास्ते इस्तेमाल किया है। और जब मज़हब इस्लाम के वास्ते यानी ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, ग़ुलाम आज़ाद किए जाते थे, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबे अबू तालिब में जबकि 3 साल वहाँ पर क़ैद रही, मुसलमान नज़र बंद रहे, तो रिवायत ये कहती है कि जनाब खदीजा बहुत बीमार और कमज़ोर हो गई थी, और हज़रत अबू तालिब भी बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर हो गए थे, मगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एक वसीयत जनाब खदीजा ने 2 वसीयतें फरमाई हैं। एक वसीयत अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से फरमाई और दूसरी वसीयत अपने शौहर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि। बिल्कुल, आपकी बात यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। असल में ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे।